بسم الله الرحمن الرحيم. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، خصوصاً علی سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين ملعونين. أما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم. فقالت زينب الكبرى سلام الله عليها: يا أهل الخيل والغدر أتبكون فلا ركعت الدمع ولا حدت الرنا. صلوات بر محمد و اہل بیت محمد. ہماری گفتگو چل رہی تھی خطبات زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا، اور وہ خطبہ جو جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا نے بازار کوفہ میں دیا، اس بارے میں ہماری یہ گفتگو جو ہے وہ چل رہی ہے. تو کل مقدمتاً کچھ گفتگو آپ کے خدمت میں عرض کی گئی، اسی سے آج جناب سیدہ کا یہ خطبہ شروع کیا جا رہا ہے کہ جس میں جناب سیدہ نے کوفہ والوں کی سرزنش فرمائی اور کہا یا اہل الخیلی بھی آیا ہے، یا اہل الخدری بھی آیا ہے، والغدری، کہ اے وہ لوگوں جو مکر و فریب اور دھوکہ دینے کے عادی ہو، اے دھوکہ بازو. کوفہ والوں کو جناب سیدہ سلام اللہ علیہا نے ایسے مخاطب فرمایا. تو یہاں پر یہ جو جناب سیدہ سلام اللہ علیہا نے کوفہ والوں کے لیے فرمایا، اس کی ایک بیک گراؤنڈ ہے کہ جناب سیدہ نے یہ کیوں کہا کوفہ والوں کو ایسے. وہ اس لیے کہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کوفہ والوں کے بارے میں جانتی تھیں کہ انہوں نے خود امیر المومنین علیہ السلام کے ساتھ کچھ اچھا نہیں کیا تھا، اور وہ واقعہ تحکیم آپ کے سامنے ہے کہ جس میں انہوں نے کیسے امیر علیہ السلام کو دھوکہ دیا. پھر خود اگر امیر المومنین علیہ السلام کا کوفہ والوں کے بارے میں جو آپ نے ارشاد فرمایا نہج البلاغہ میں، ایک پورا خطبہ ہے، خطبہ نمبر 34 جو نہج البلاغہ میں انہی کوفہ والوں کے بارے میں ہے، جب فاسق شام کے ساتھ جنگ کے لیے تیاری کے لیے ان کو کہا جا رہا تھا، تو اس وقت امیر المومنین علیہ السلام خود ان کے بارے میں فرماتے ہیں کہ میں تمہیں قائل کر کر کے اب اکتا چکا ہوں، کوفہ والوں کو تھک چکا ہوں میں، کیونکہ آپ لوگ جب جنگ کے لیے کہا جاتا ہے کبھی کوئی بہانے کرتے ہو، کبھی کوئی بہانے کرتے ہو، آنکھیں چرانے لگتے ہو. یعنی یہ خطبہ پڑھنے کے قابل ہے جہاں خود امیر المومنین علیہ السلام ان کے بارے میں کہیں گے میں آپ لوگوں سے اب اکتا چکا ہوں. یہ اس ایک بیک گراؤنڈ کے تحت جناب سیدہ سلام اللہ علیہ نے کہا. پھر امام حسن علیہ السلام کا وہ سارا جو واقعہ ان کے ساتھ کیا گیا وہ دیکھیں. خود امام مظلوم کربلا کے ساتھ جو واقعہ کیا گیا، خود کوفہ والوں نے خطوط لکھے، امام علیہ السلام نے سفیر بھیجا. جناب مسلم بن عقیل کے ساتھ انہوں نے پہلے ہزاروں کی تعداد میں کیسے بیعت کی، اور پھر کس طرح اس بیعت کو چھوڑا توڑا، اور کس طرح پھر ان کو بے دردی سے تنہا کر کے شہید کر دیا گیا. یہ وہ واقعات کی طرف اشارہ تھا کوفہ والوں کو کہ جناب سیدہ ان تمام واقعات کا حوالہ اس ایک جملے میں دے رہی تھیں. اور خود اگر جناب ام سلمہ کا آپ دیکھیں کہ جب امام حسین علیہ السلام نے ارادہ کر لیا مدینہ چھوڑنے کا، اور آپ نے کہا کہ اب میں عراق جا رہا ہوں، 28 رجب والا واقعہ، تو اس میں جناب ام سلمہ بھی یہی کہہ رہی ہیں کہ دیکھیں بیٹا، آپ کے بابا کے ساتھ ان لوگوں نے اچھا نہیں کیا، اور یہ لوگ آپ کے ساتھ بھی اچھا نہیں کریں گے. آپ کے بھائی کے ساتھ انہوں نے اچھا نہیں کیا، یہ آپ کے ساتھ بھی اچھا نہیں کریں گے. خود جناب ام سلمہ جب امام مظلوم کربلا کو روک رہی تھیں، اس وقت آپ کا بھی یہ واقعہ ملتا ہے کہ آپ نے ایسے امام حسین علیہ السلام سے فرمایا تھا.
اور پھر دوسرا وہ فرزدق والا واقعہ کہ جب اس سے پوچھا گیا کہ کوفہ کے حالات کیسے ہیں تو اس وقت کہا کہ دل تو ان کے ہیں آپ کے ساتھ لیکن تلواریں جو ہیں وہ آپ کے برخلاف ہیں ان کی۔ فرزدق نے بھی کوفہ والوں کے لیے یہی فرمایا تھا۔ تو یہ ایک پوری ہسٹری ہے جس کے لیے جناب سیدہ نے کوفہ والوں کی مذمت کرتے ہوئے یہ فرمایا کہ تمہارا کام یہی ہے کہ تم دھوکہ کے خوگر ہو اور ہمیشہ دھوکہ ہی دیتے ہو۔ اور پھر فرمایا اتبکون، کیا تم ہمارے مصائب پر گریہ کنا ہو۔ اب یہاں پر بعض جو علماء ہیں انہوں نے لکھا کہ امام زین العابدین علیہ السلام خود کیونکہ مریض تھے، تو جب انہوں نے جو ہی یہ قافلے کی کاروان کی انٹری ہوتی ہے کوفہ میں تو زاروں قطار یہ لوگ رو رہے تھے کوفہ والے۔ تو امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں، بالکل کہتے ہیں دھیمی آواز میں انہوں نے پوچھا کہ یہ کوفہ والے رو رہے ہیں تو پھر ہمیں قتل، ہمارے یہ جو شہداء کے سر ابھی نیزوں پر سوار ہیں ان کو قتل کس نے کیا؟ امام زین العابدین علیہ السلام نے فرمایا آہستہ سے۔ تو اس وقت جناب زینب کبریٰ نے یہ ارشاد فرمایا کوفہ والوں کے لیے کہ اتبکون، کہ کیا تم ہمارے مصائب پر گریہ کنا ہو، رو رہے ہو۔ اب اس میں اصل ہے تو استفہام، لیکن اس کے اندر تعجب پایا جا رہا ہے کہ تم رو رہے ہو ابھی ہمارے اوپر، قتل بھی کرنے والے خود ہو اور ہمارے اوپر ابھی رو بھی رہے ہو۔ پھر فرمایا فلا رکعت الدمعۃ الابرہ، فرماتی ہیں کہ کاش تمہاری یہ آنکھیں کبھی بھی یہ تمہارے جو آنسو نکل رہے ہیں اس سے کبھی خشک نہ ہوں، تمہارے یہ آنسو کبھی بھی نہ رکیں۔ یہ کوفہ والوں کے لیے جناب زینب کبریٰ فرما رہی ہیں ولا حدت الرنہ، اور دوسرا فرمایا کہ تمہاری یہ آہو بکا، رنہ کہتے ہیں کہ وہ جب روتے ہیں تو ایک صوت الحزین ہوتی ہے رونے وقت، یعنی وہ دردناک آواز کے ساتھ جو رونا ہوتا ہے، ایک اس رونے کی جو خاص کیفیت ہے، جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ وہ آپ کی کیفیت کبھی ختم نہ ہو، آپ جو رو رہے ہو۔ تو یہ کوفہ کے والوں کے بارے میں علماء لکھتے ہیں کہ یہ غصہ بھی بڑی جلدی ہو جاتے ہیں، ان کے یہ اوصاف ہوتے ہیں بعض قوموں میں، اور اسی طرح یہ نرم بھی بڑی جلدی ہو جاتے ہیں۔ اور یہ عبید اللہ ابن زیاد اور یزید جو ان کے اوپر حکومت کرتا رہا ہے، وہ علماء خود جناب زینب من المہد الی اللحد جو علامہ کاظم قزوینی علیہ الرحمہ کی کتاب ہے، انہوں نے لکھا ہے یہ کہ خود عبید اللہ ابن زیاد اور یزید ان کے اوپر کامیاب کیوں ہوا؟ ان کی اسی کمزوری کی وجہ سے۔ کوئی ہمیشہ باہر سے آ کے کب کامیاب ہوتا ہے کسی قوم کے اوپر؟ یہ صدام جو ہے ان کے اوپر کیوں کامیاب ہوا؟ ہمیشہ اس لیے ہوا کہ وہ ان کو اندرونی کمزوریاں پتہ ہوتی ہیں ان قوموں کی، تب وہ کامیاب ہوتے ہیں۔ انہی کو ان کی کمزوریوں کا پتہ تھا جس وجہ سے وہ لوگ ان کے اوپر آ کر کامیاب ہوئے، ان کی طرف یہ اشارہ فرما رہی ہیں۔ آگے فرماتی ہیں وَإِنَّمَا مِثْلُكُمْ كَمَثَلِ الَّتِي نَكَزَتْ عَضْلَهَا مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا۔ جناب زینب سلام اللہ علیہ ان کی مثال دے رہی ہیں کہ یقیناً تمہاری داستان ایسی ہے جیسی اس نادان عورت کی ہے جس کو عورت امرأۃ الحمقاء کہا گیا ہے، اس نادان عورت کی ہے کہ جو کیا کرتی ہے، وہ اپنا رشتہ و تعلق استوار کرنے کے بعد توڑ دیتی ہے۔ اب یہ جو جناب زینب سلام اللہ علیہ فرما رہی ہیں یہ انہوں نے ویسے نہیں فرمایا، یہ قرآن کی ایک آیت ہے سورہ نحل کی آیت نمبر 92، اس میں خود اسی سے استعارہ لیا ہے جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ نے، جس میں وہ آیت یہ ہے وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَكَزَتْ غَزْلَهَا مِن بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا۔ دیکھیں نفس یہ آیا ہے، اور تم اس عورت کی طرح نہ ہو جانا جس نے پوری طاقت سے سوت کاٹنے کے بعد اسے تار تار کر ڈالا، یعنی وہ عورت کہ جو وہ دھاگا اس وقت بنایا جاتا تھا وہ پورا دن کاٹتی رہتی تھی، اس کو دھاگا بناتی رہتی تھی، جب وہ شام کو پورا دھاگا بن جاتا تھا تو اس دھاگے کو کھول کے توڑ دیتی تھی، ختم کر دیتی تھی۔ اس عورت کو کہا گیا تھا کہ یہ حمقاء ہے، یہ عورت کہ پورا دن اتنی محنت کرتی ہے اور پھر اس کو پورے دھاگے کو توڑ دیتی ہے۔ تو کہتے ہیں کہ یہ استعارہ ہوتا ہے
اس لیے جو لوگ عہد شکنی کرتے ہیں کہ یہ اتنی محنت زحمت تو بڑی کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اصل میں یہ لوگ اندر سے کیا ہوتے ہیں؟ عہد شکن ہوتے ہیں، منافق ہوتے ہیں۔ اس سے جناب زینب سلام اللہ علیہ نے یہ استعارہ لیا، وَأَنَّمَا مَثْلُكُمْ كَمَثَلِ الَّتِي نَقَضَتْ عَضْلَهَا مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا تَتَّخِذُونَ أَيْمَانَكُمْ دَخْلًا بینکم، کہ تم نے ہمارے ساتھ جو ایک رشتہ باندھا تھا اس رشتے کو باندھنے کے بعد توڑ دیا، یعنی وہ رشتہ جو محبت کا رشتہ ہمارے ساتھ باندھا تھا، پھر اس رشتے کو ہمارے ساتھ آپ نے توڑ دیا۔ پہلے تو آپ نے دعوے میرے بابا کے ساتھ بھی محبت کے کیے، میرے بھائی کے ساتھ بھی کیے، پھر امام مظلوم کربلا کے ساتھ بھی بڑا آپ نے اپنے اس تعلق کی وجہ سے بلایا، لیکن آپ نے سب کو دھوکہ دیا، سب کے ساتھ وہ تعلق جو تھا وہ توڑ دیا۔ وہ یمین، ایمان جو ہے یمین کی یہ جمع ہے، اس کو توڑ دیا۔ آگے فرماتی ہیں الا وہل فیکم الا السلف والشنف والنتف۔ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کوفہ والوں کے بارے میں فرما رہی ہیں کہ تمہارے اندر ان چیزوں کے علاوہ کوئی چیز ہے؟ جو 4 صفتیں بیان کی جا رہی ہیں ان کے۔ پہلی صفت ہے السلف۔ السلف کہتے ہیں قلت الحیاء، کہ تمہارے اندر حیا کی کمی ہے۔ کوفہ والوں کی اوصاف بیان جناب سیدہ، اور قربان جائیں جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کہ وہ بی بی کہ جس نے کی آواز کبھی کوئی نہیں کہہ سکتا کہ جن کی آواز کو سنا گیا ہو اپنے گھر کے اندر بھی، آج وہ ہزاروں کے اور لاکھوں کے ہجوم میں امیر المومنین علیہ السلام کے لہجے میں اتنی سرزنش کر رہی ہیں، اور مکمل اعتماد کے ساتھ، جن کو کوئی ڈر نہیں ہے۔ دیکھ چکی تھیں کہ ابھی بھی سر جو ہے وہ نیزوں پر بلند ہیں، یعنی کوئی عام آدمی جو ہے وہ خوف زدہ ہو جاتا ہے، گھبرا جاتا ہے، لیکن کیسی محافظہ امامت تھیں جناب سیدہ سلام اللہ علیہ، اپنے پورے اعتماد کے ساتھ یہ جملات کہہ رہی ہیں کہ تمہارے اندر ان چیزوں کے علاوہ کوئی صفت پائی جاتی ہے۔ پہلا فرمایا السلف قلت الحیاء، تمہارے اندر حیا نہیں ہے، حیا کی کمی ہے۔ دوسرا فرمایا وشنف، شنف کس کو کہتے ہیں؟ شنف کہتے ہیں کہ عیب جوئی کرنا، یعنی کسی کی عیب جوئی کرنا۔ تم کوفہ والوں کا یہی کام ہے کہ تم عیب جو ہو، عیب جوئی کرتے رہتے ہو۔ اور دوسرا ہے ونتف، نتف کہتے ہیں نخوت و تکبر کو نتف بھی کہتے ہیں، کہ تم بہت متکبر لوگ ہو، تمہارے اندر یہ نتف جو ہے تکبر والی صفت پائی جاتی ہے۔ وَمَلَكِ الْإِمَاءِ وَغَمْزُ الْأَعْدَاءِ، کہتے ہیں اور کوفہ والوں کے اندر کہ تم چاپلوس ہو۔ ملک الامراء کسے کہتے ہیں؟ چاپلوسی، کہ تم عبید اللہ ابن زیاد اور اس کے چمچوں کی کیا فقط اور فقط کیا کرتے ہو؟ چاپلوسی کرتے ہو۔ اس چاپلوسی کے بدلے میں وہ کیا کرتے ہیں؟ وَغَمْزُ الْأَعْدَاءِ، کہتے ہیں کہ وہ دشمنان دین کے نخرے اٹھانے کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ یعنی اس کی طرف جناب سیدہ سلام اللہ علیہ فرما رہی ہیں کہ تم ان کی جب چاپلوسی کرتے ہو، ان عبید اللہ ابن زیاد اور یزید اور ان کے چیلوں کی، تو وہ نتیجے میں آپ کو کوئی عزت دیتے ہیں؟ آپ لوگوں کو وہ عزت نہیں دیتے۔ کہتے ہیں کہ یہ اشارہ ہے کہ بعض دفعہ کسی انسان کو اہمیت نہ دینی ہو تو اس کو آنکھیں چرا کے دیکھا جاتا ہے، یعنی اس کو واضح طور پہ دیکھا نہیں جاتا، بلکہ اس کو اس طرح ایک آنکھوں کے اشارے سے کنارے سے دیکھا جاتا ہے، جس کو ہم اپنی اردو میں کہتے ہیں آنکھیں چرا کے دیکھنا۔ یعنی وہ اس طرح آپ لوگوں کو دیکھتے ہیں، جس طرح آپ لوگ ان کی چاپلوسی کرتے ہیں، اسی طرح اس کے مقابلے میں وہ بھی آپ لوگوں کی اہانت کرتے ہیں، وہ آپ کو اس طرح وہ عزت نہیں دیتے۔ یہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ فرما رہی ہیں۔ اور آخر میں ایک جو آپ نے مثال دی ہے ان کے بارے میں، وہ فرماتی ہیں حل انتم الا کمرعى علی دمنة، فرماتی ہیں کیا تم اس گھاس کی طرح نہیں ہو جو کوڑے کے ڈھیر پر اگتی ہے۔ اب دمنہ کس کو کہتے ہیں؟ کہتے ہیں وہ جو حیوانات کا بول و برات ہوتی ہے، جو اس گندگی کا ڈھیر ہوتا ہے حیوانات کا، اس کے اوپر جو وہ ایک پودا رطوبت کی وجہ سے کوئی اگتا ہے، وہ ظاہری طور پہ کتنا خوبصورت نظر آتا ہے،
جو پودا اس ڈھیر کے اوپر گندگی کے اگتا ہے، ظاہری اس کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ بہت خوبصورت ہوتا ہے۔ اس مثال کو جناب سیدہ کیوں دے رہی ہیں؟ کہتے ہیں کہ اے اہل کوفہ، تمہارا ظاہر تو بہت خوبصورت ہے لیکن تم اندر سے یہی گندگی کے ڈھیر ہو۔ تمہاری کیفیت یہی ہے کہ تم اندر سے صاف نہیں ہو۔ جس طرح وہ پودا ظاہری خوبصورت ہوتا ہے لیکن گندگی کے ڈھیر پہ اگتا ہے، اس کی اہمیت اتنی ہی ہوتی ہے، تمہاری بھی اہمیت اتنی ہے کہ تمہارا ظاہر تو بڑا خوبصورت ہے لیکن تمہاری داستانیں عہد شکنی اور بے وقوفی کی بہت زیادہ داستانیں ہیں۔ اس لیے جناب سیدہ نے ان کو اس کوڑے کے ڈھیر پر اگنے والے اس پودے کی مثال دی ہے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔